ایک آدمی کھانے میں سیر ہو کے کھانا کھا لے پھر کھا رہا ہو، یہ فضول خرچی ہوگی یا کہ نہیں؟ جماعت ہو رہی ہو تو انسان کو وہیں سے مل جانا چاہیے یا جب امام کھڑا ہو۔ ایک آدمی کے پاس امانت رکھتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، بندہ ناچیز نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر 1.5 ماہ کے بعد یا 1.25 ماہ کے بعد قرآن تلامذہ اپنے روحانی بیٹے علماء فضلاء کسی ایک کو بلا کے جمعے کا بیان خطبہ اور جماعت، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے کہ میرے اس چھوٹے سے ادارے کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، خصوصاً میری انجمن، میرے نمازی مائیں بہنیں، ان کی حوصلہ افزائی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو قبر کا سامان ہے۔ جس طرح میرے عزیز بہت میرے وفادار شاگرد ہیں، اس مدرسے میں تقریباً 3 سال بڑی محنت کے ساتھ پڑھا ہے، بڑی کتابیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2001 کی بات ہے غالباً یا 2000 کی، سحری کے وقت اٹک کے ایک عالم مولانا خلیل الرحمن فوت ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہت زبردست عالم بھی تھے، مدرس بھی تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے چھوٹی کتابیں وہاں پڑھی، جب بڑی کتابوں کی باری آئی ان کا حسن ظن تھا۔ یہ 3 اپنے شاگردوں کو میرے پاس لے کے آئے تھے، تقریباً سحری کا ٹائم تھا، اور تینوں الحمدللہ بہت لائق فائق نکلے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ان میں سے پہلے ہیں، ان کا نام ہے قاری محمد شاہد صاحب۔ 1 سال میرے پاس تدریس بھی کی ہے، میں نے کہا میرے پاس پھر رہو۔ پھر یہ وہاں بجرہ میاں والی میں ایک کامیاب مدرس اور خطیب ہیں، اور یہ میری بات سنیں کہ اتنے علماء کا علاقہ ہے لیکن جمعے میں جتنا مجمع ان کے پاس ہوتا ہے وہاں کسی خطیب کے پاس نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پہ بہترین مدرس ہیں، میں ہر سال ان کی مسجد میں درس کے لیے جاتا ہوں، خصوصی درس دیتا ہوں۔ اللہ پاک انہیں مزید دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ایک میرا حق بنتا ہے آج بھی اور پھر بھی کہوں گا، اور اللہ کی رضا کے لیے، کہ مدرسہ میرے حوالے کیا اس انجمن نے، میں نے یہاں اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں رکھا۔ مدرسے میں بچوں سے بھی زیادہ مدرسے کے ساتھ پیار کیا ہے۔ آج اس طرح کے خطیب اگر 10 سال اس ترتیب کو چلائیں تو انشاءاللہ پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ سر نیچے کر کے مدرسے کی خدمت کی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اور کچھ بھی نہیں کی ہے۔ مجھے عطا الرحمان صاحب نے یا ذل الرحمان صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی صاحب کے پاس مدرسہ ہے، ابو جی 20 سال ہوئی ان کے پاس ہے، انہوں نے کوٹھی بنائی ہے، تو دیکھ کے ہم حیران ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا میں بھی اگر کوٹھیاں بنانا چاہتا، یہ مسجدیں نہ بناتا، مدرسے میں محنت نہ کرتا، بعد کی تقریروں میں لگ جاتا، نہ تم تیار ہوتے نہ میرے شاگرد تیار ہوتے۔ اور جس حویلی میں میں گھر رہ رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے اس طرح کا سکون کہیں بھی نہیں ملتا، نہ کوٹھیوں میں نہ بنگلوں میں۔ اس لیے میری زندگی میں زندگی کے بعد اس مدرسے کے ساتھ پیار رکھنا ہے، جہاں ان جیسے علماء، یہ تو ابھی کچھ جھجک محسوس کر رہے تھے میں فقیر کی وجہ سے، روحانی باب، ورنہ مجمع میں ان کی تقریر سنو تو تم حیران ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو نمبر ہوگا مولانا محمد زبیر، بہت زبردست وہ بھی خطیب ہیں، انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے جب ان کا موقع آئے گا وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا کے والد محترم زبردست عالم، زبردست قاری ہیں اور عامل بھی ہیں۔
تو وہ بیمار ہیں ان دنوں، یہ بہت خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے، اور ان کی والدہ محترمہ جو فوت ہو گئی ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ بہت بڑے ادارے میں کام کر رہے ہیں، کم از کم اس وقت 70 سے زیادہ طالب علم ان کے پاس ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور کچھ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم زد فضل، سارے کہہ دو آمین ثم آمین۔ ایک آدمی کی اپنی اولاد نہیں، کہیں سے اس نے 2 بیٹے لیے ہیں، اب یہ اگر فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی فوت ہو جائے تو خامند کو کیا ملے گا؟ بھائی جو لے بالغ بیٹے ہیں وہ کل آدم ہے، بیوی کو صورت میں چوتھا ملے گا اور خامند کو نصف ملے گا۔ ان بچوں کو خوشی سے کوئی دے تو اپنی بات ہے، یا کوئی اور رشتہ ہو، لے بالغ اولاد کو بحیثیت بیٹے یا بیٹی کے نہیں ملے گا، نہ بیوی کے حصے پہ اثر پڑے گا کہ اولاد ہے اب 8واں دو، نہ خامد کے حصے پہ اثر پڑے گا کہ اسے ویسے نصف ملنا تھا اب چوتھا دو۔ لے بالغ جو اولاد ہے اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس نے بھی مسئلہ پوچھا ہے نہ سمجھ آئے تو پھر بھی فقیر حاضر ہے انشاءاللہ۔ کون سے مقام ہے جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کوئی اونچا پڑھ رہا ہو وہاں جا کے سلام نہ دو، طالب علم قرآن حدیث پڑھ رہے ہوں وہاں جا کے سلام نہ دو، اذان ہو رہی ہو لوگ سن رہے ہوں اذان اقامت اس وقت سلام نہ دو، جمعے اور عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو اس وقت اذان نہ دو، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں وہاں جا کے سلام نہ دو کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح کھانا کھا رہے ہوں وہاں بھی سلام نہ دو۔ جس نے پوچھا ہے بہت فائدہ کیا ہے لوگوں کا۔ ایک آدمی سے میرے ماموں نے دکان خریدی، بیچنے والے نے شرط لگائی کہ یہ دکان نہیں بیچنی، نہ گفٹ کرنی ہے نہ کسی اور کو دینی ہے۔ اب میرا ماموں وعدہ کر چکا تھا، دکان بیچ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ یہ بیع فاسد ہے، یہ بیع ہی کوئی نہیں ہوئی، یہ شرط ختم ہوگی تو بیع جائز ہوگی۔ جب ایک چیز بیچی ہے، میں نے آج عبدالرشید صاحب کو ایک چیز دی، شرط لگائی آج صاحب نہ بیچنا، میری نشانی یاد رکھ، بھائی جب میں پیسے لے کے دے رہا ہوں اب شرطیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کے ماموں نے جو چیز خریدی ہے یا بیچی ہے یہ بیع ہی فاسد ہے، یہ اس میں سے شرط ہٹاؤ گے تو جائز ہوگی ورنہ بیع ہی نہیں ہوگی۔ جو بیع کی ہے اب شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں مشورہ، یار اچھی چیز ہے رکھنا نہ بیچنا، یہ مشورہ ہے، اور شرط لگانا یا وعدہ لینا بیع ہی نہیں ہوگی، بیع فاسد ہوگی۔ ایک آدمی کھانے میں سیر ہو کے کھانا کھا لے پھر کھا رہا ہو، یہ فضول خرچی ہوگی یا کہ نہیں؟ بھائی بالکل مذاق نہیں، مسئلہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی سیر ہو کے کھانا کھا لیا پھر کھا رہا ہے، یہ فضول خرچی ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، میں اور لالا سرور سیر ہو گئے، عمر حاجی صاحب ہم سیر ہو گئے، ایک مہمان ہے جو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے، ہمارے کھانے کی وجہ سے وہ کھانا بند کر دے گا، اب تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، بے شک سیر ہے تھوڑا بہت کھاتے رہو تاکہ وہ بھی سیر ہو جائے، یہ صورت ہے سیر ہونے کے بعد کھانے کی، ورنہ جائز نہیں ہے۔ جماعت ہو رہی ہو تو انسان کو وہیں سے مل جانا چاہیے جب امام کھڑا ہو، یہ کل بھی میں نے عصر کے بعد مسئلہ بیان کیا تھا، یہ غلطی چھوڑ دو، کئی لوگ کرتے ہیں، جب آؤ امام رکوع میں ہے مل جاؤ، سجدے میں ہے مل جاؤ، اتحیات میں ہے مل جاؤ، انتظار نہیں کرنی، ہو سکتا ہے وہی وقت ہو اللہ کی خصوصی رحمت کا، کھڑے رہنا امام اٹھے گا پھر میں ملوں گا، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ مسئلہ یاد کر لو۔ آخری، ایک آدمی کے پاس امانت رکھتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے، میں عمر کے پاس امانت رکھتا ہوں ضائع ہو جاتی ہے، عمر کی ذمہ داری نہیں، کیوں؟ امانت تھی، امانت ضائع ہو جائے تو جو امین ہے اس کی کوئی ہاں رکھنے والا شرط لگائے، امانت رکھتا ہوں خیال کرنا تیری ذمہ داری ہے، پھر وہ ایک لحاظ سے قرض بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے، ورنہ امانت رکھنے میں اگر اگلے سے چیز ضائع ہو جائے اور وہ سچا ہے کہہ رہا ہے تو
اس نے کوئی اس کی ریکوری نہیں کرنی، جبر نقصان نہیں کرنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ مولانا ایک خطبہ جماعت کرائیں گے، آپ ان کے لیے دل میں دعا